أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے۔ ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم تلاوت بہترین چیز ہے، بڑا باعث اجر و ثواب کام ہے، لیکن قرآن کریم کی ان آیات کو اگر سمجھ لیا جائے اور اس پر عمل کر دیا جائے تو یہ اور باعث اجر و ثواب ہے۔ ہم اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے مختلف آیات کے معنی، مفاہیم، تفسیر، اہم نکات وہ بالکل واضح کر کے سیدھے سادے الفاظ میں بیان فرما دیتے ہیں اور ہمیں قریب کر دیتے ہیں قرآن کریم کے، اور ہمیں تعلیم کرتے ہیں کہ ہم کس طرح قرآن کریم پر عمل کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم بار بار اس پروگرام کے ذریعے ہمارے معزز علماء تلقین کرتے ہیں ہمیں کہ کم از کم 3 آیات روزانہ قرآن کریم کی ہم پڑھیں اور سیکھیں، سمجھیں کہ یہ آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں۔ کم از کم 3 آیات، یعنی 15 منٹ کا مدرسہ گھر میں روزانہ قائم کرنا چاہیے تاکہ قرآن سے قربت ہو۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 کے حوالے سے۔ قرآن ہمیں باوقار انداز میں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن ہمیں زندگی گزارنے کے اصول دیتا ہے۔ یہاں پر آداب گفتگو کے حوالے سے اللہ تعالی ہمیں تعلیم فرما رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تعلیم فرما رہا ہے کہ اے نبی، بات میری ہے، آپ فرما دیجئے۔ کیا فرما دیجئے؟ میرے بندوں سے آپ یہ فرما دیجئے کہ زبان سے وہ بات کہا کریں جو بہترین ہو۔ اللہ اکبر، بہترین بات زبان سے ادا ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے۔ چھوٹی سی آیت مکمل ہو گئی۔ آداب گفتگو، شائستگی، نرم گفتاری ہمارے معاشروں کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ آج ایک بالعموم یہ شکایت سننے کو ملتی ہے کہ جناب وہ تمیز، وہ تہذیب، وہ آداب گفتگو، وہ سلیقہ بات کرنے کا، اللہ اکبر، وہ گم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چیخم پکار مچی ہوئی ہے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے یعنی نسیں جو ہیں وہ ایک اور رگیں یہ نکل آتی ہیں باہر اور آواز کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے قولوا للناس حسنا، اور قرآن کریم کی آیات مستقل ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ اس آیت کے علاوہ بھی موسیٰ علیہ السلام، قول لین، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، اور دین پیش کرنے والے کو کیا اپنی بات کہتے ہوئے، اپنا پیغام دیتے ہوئے کیا کبھی آواز کو تیز کرنا چاہیے یا غصے میں آنا چاہیے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، سیکھیں گے ہم محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے۔ تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے ساتھ، پوری زندگی کتاب اور قلم کے ساتھ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی گزری اور گزر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 53۔
53. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ خواتین حضرات محترم، ڈاکٹر حماد نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے وقت مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ، یرحمک اللہ یا سبحان اللہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092233000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے سمپل سوال آپ کی خدمت میں، یہ آداب گفتگو کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے؟ جو موٹے موٹے نکات ہیں پہلے ہم قرآن کریم کی مختلف آیات سے لے لیتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے، اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ رکھیں گے ہم پروگرام کے آخری حصے میں۔ ارشاد سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن حکیم کی یہ آیت جہاں ہمیں تعلیم کر رہی ہے کہ آداب گفتگو کے حوالے سے یا نرم گفتاری کے حوالے سے، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ احسن کا استعمال ہوا ہے کہ لوگوں سے جو بات کی جائے وہ ایسی کی جائے جو سب سے بہتر ہو۔ احسن جو ہے افضل التفضیل کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اچھی بات کی جائے۔ گویا اگر کوئی بات آپ اس کو اچھا کہہ دیتے ہیں تو وہ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی اچھی بات ہونی چاہیے۔ اور اگر اس سے بھی اچھی بات آپ نے کر دی، وہ کسی عالم کا مقولہ کسی مفسر نے لکھا تھا کہ جب وہ بات کر لیتے اچھی سے اچھی بات تو پھر اس کے بعد غور و فکر کرتے تو ان کا یہ خیال ہوتا کہ بات تو اس سے بھی اچھی کی جا سکتی تھی۔ تو اصل میں قرآن نے جو ہم سے تقاضا کیا ہے وہ یہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے انٹرو میں ایک بات ارشاد فرمائی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ نے ایک آیت کا حوالہ دیا، اور یہ ان بنی اسرائیلی احکام میں سے ایک حکم ہے کہ ان کو جو احکام دیے گئے تھے ان میں سے ایک حکم تھا کہ تم اچھی بات کہو۔ لیکن قولوا للناس حسنا اور یہاں یقول التی ہی احسن، دونوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے
کہ ان سے جو تقاضا کیا گیا تھا وہ محض اچھی بات کرنے کا تقاضا تھا، اور جو امت مسلمہ سے تقاضا کیا جا رہا ہے یہ تقاضا سب سے اچھی بات کرنے کا کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں میں یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ اور جہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ آیت اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے واقع ہوئی ہے یا نازل ہوئی ہے اور موجود ہے ترتیب توقیفی کے اعتبار سے، یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ گویا پوری سورہ بنی اسرائیل میں ہم اس کو تین پہلو تعلیم کے اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ اس میں تفہیم بھی ہے، تعلیم بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے۔ تو یہاں چونکہ مختلف قسم کے اعتراضات کی بات ہو رہی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، توحید کے اوپر اور نبوت کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے جو اعتراضات کیے جا رہے تھے، ان کے جوابات دیے جا رہے تھے، تو اس سلسلے میں تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، اور تنبیہ کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات ہمیشہ اچھی کریں۔ تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کس سے اچھی بات کریں، مسلمانوں سے اچھی بات کریں، غیر مسلموں سے اچھی بات کریں، دشمنوں سے اچھی بات کریں، دوستوں سے اچھی بات کریں، کسی کو اسپیسیفائی نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر ایک سے اچھی بات کریں، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ دشمن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہر ایک سے اچھی بات کریں۔ اس لیے اکثر مفسرین نے اس کے بارے میں مختلف قسم کی آراء کا اظہار کیا ہے اور اقوال نقل کیے ہیں۔ مثال کے طور پر امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اس کے بارے میں 4 اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ اسپیسیفکلی کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کا جھگڑا ہو گیا تھا کسی غیر مسلم سے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے، چونکہ وہ بالکل ہی ناجائز بات کر رہا تھا، تو آپ نے اس کے ساتھ تلخ ترش بھی کہا اور آپ نے اس کو تشدد بھی کیا۔ تو اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کی جائے۔ اسی طرح سے ایک دوسرا قول جو امام قرطبی نے نقل کیا ہے وہ یہ کہ یہ جو نازل ہوئی ہے یہ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ عام گفتگو جو لوگ آپس میں کرتے ہیں، چاہے وہ کفار کے بارے میں ہو، وہ بہت اچھے طریقے سے بات کی جائے، جیسے قرآن نے کہا کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یہ جو اللہ کے علاوہ مختلف معبودوں کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں بھی بری بات نہ کہو، تو یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور یا یہ قول بھی نقل کیا کہ یہ صحابہ کرام کے اس سوال پر یہ آیت نازل ہوئی جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت مانگی، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں گویا یہ کہا گیا کہ آپ اپنی گفتگو کا سلیقہ بہتر کریں اور گفتگو کے ذریعے سے لوگوں کو قائل مائل کرنے کی کوشش کیجئے، اور فی الحال آپ کو جہاد کی اجازت نہیں ہے، گویا یہ کہا گیا۔ اور یا پھر ایک چوتھا قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ توحید اور نبوت کی تعلیم پر زور دیا گیا ہے کہ گویا فی الحال جو اس وقت کے حالات ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ توحید اور نبوت کی جو تعلیم ہے وہ عام کی جائے اور اس کو بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور پھر وہ یہ 4 باتیں نقل کرنے کے بعد ایک بات 5ویں یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو باہمی آپس کے جو تعلقات ہیں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کرنی ہے اس کے اندر بھی گفتگو کی نرمی اور حسن سلوک وہ بہت ضروری ہے۔ اور کونوا عباد اللہ اخوانا، جیسے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب لوگوں کو بھائی بھائی بننا چاہیے، اور قرآن میں بھی ہے کہ سارے لوگ بھائی بھائی بن جائیں، اور مسلمان جو ہے انما المؤمنون اخوہ، یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اپنے نزول کے اعتبار سے بھی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی ملٹی ڈائمینشنل ہے، اور اس کی ہمہ جہت قسم کی آیت ہے جس میں گفتار کی بات بھی ہے، جس میں کردار اور حسن سلوک کی بات بھی ہے، حسن گفتار کی بات بھی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے ڈائریکٹ مسلمانوں کے اور انسانوں کے باہمی معاملات کے ساتھ ہے کہ جب جب یہ معاملات ٹھیک رہیں گے، جب جب مسلمان حسن سلوک کریں گے اور آپس میں جو حسن گفتگو ہے، حسن گفتار اور گفتگو میں ادب آداب کو ملحوظ رکھیں گے تو معاملات بہتر چلیں گے۔ اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی گفتگو میں جھول آئے گا یا کسی بھی شخص کی گفتگو کے اندر جھول آتا ہے تو وہ ایسا موقع ہوتا ہے جہاں شیطان کو گیپ ملتا ہے اور وہ وہاں پھر اپنا ایک فساد بڑھانے کے لیے ایک چوکا مارتا ہے اور اس کے اندر ایک برانگیختہ کرتا ہے اور لوگوں کو فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا شیطان کو اگر کوئی شخص
گفتار، حسن گفتار سے کسی بھی وقت چوک جاتا ہے تو گویا وہ شیطان کو موقع دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے اور انسانوں کے عمومی طور پر اور مسلمانوں کے خصوصی طور پر جو باہمی معاملات ہیں ان کو خراب کرے اور باہمی جھگڑوں کو انگیخت کرے اور ان کو آپس میں انتشار پیدا کرے، اور حسن گفتگو کو چھوڑ دینا گویا شیطان کو موقع دینے کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن قدم قدم پر ہمیں تعلیم کرتا ہے کہ آواز کو پس رکھو، بری آواز گھرے کی آواز ہوتی ہے، یہ رگیں پھلا کر گردن پھلا کر بات نہیں کرو۔ یعنی انسان کو معاشرے میں یا اللہ کی زمین پر کیسے رہنا چاہیے، یہ قرآن قدم قدم پر ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو آپ کا گفتگو کرنے کا انداز یہ کہ جو آپ حضرات سے جو ہم نے سیکھا، کتابوں میں پڑھا، کہ الفاظ جملے کے گن لیے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے پاس جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں یا معاشروں میں ذرا وہ رگیں پھلا کر بات ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے فرمایا، قرآن کریم کی یہ بات بھی یہاں بھی آ رہی ہے ساتھ، کہ یہ جو شیطانی عمل شروع ہو جاتا ہے، جہاں ہم غصے میں آتے ہیں، جہاں ہم اپنی بات کو امپوز کرنے لگتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو کیا شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور شیطان انگلی پکڑ کر ہماری کہیں بھی لے جاتا ہے ہمیں۔ ہمارا دین، وہ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی، اللہ اکبر، قولوا للناس حسنا، یہاں کیا بات ہو رہی ہے، اور یہ بات یہاں ہمارا مقام بلند کر دیا گیا، بات اللہ کی ہے، وہاں عموم ہے، لے عبادی، اللہ اکبر، نبی کے ذریعے بات کہلوائی جا رہی ہے، نبی کو واسطہ بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات میری ہے، آپ فرما دیجئے۔ کس سے؟ میرے بندوں سے۔ وہاں پر عبادی کا ذکر نہیں ہو رہا، اللہ اکبر، میرے بندے۔ کیا اپنائیت ہے اور کیا شفقت ہے کہ اپنی زبان سے وہ بات نکالیں جو احسن ہو، جو سب سے بہتر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے، بلکہ ہر دین یہ تعلیم کرتا ہے۔ ہمارا دین تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے بہت زبردست ہوا کرتے تھے، یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہاں جو تھے میں نے استعمال کیا، مجھے خود تکلیف ہوئی۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ میڈیا ہو، وہ ہمارے معاشرے ہوں، آپ کسی ریلوے اسٹیشن پہ ہوں، بس اسٹینڈ پہ ہوں، ایون ایئرپورٹ پہ ہوں، اللہ اکبر، تلخ باتیں، چیخم پکار، اپنی بات کو امپوز کرنا، یہ سب باتیں ہم میں کیوں آ گئی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اور کیا ہم اپنے گھر سے جو تہذیب لیتے تھے، جس میں آداب گفتگو بھی شامل ہے، وہ ختم ہو گیا، یا ہمارے اساتذہ جو ہمارے بچے جب اسکول جاتے ہیں وہاں سے کچھ حاصل کرتے ہیں، یا ہمارے علماء کی جو گرفت ہوا کرتی تھی، یہ تہذیب اور شائستگی اور آداب گفتگو پیدا کرنے والی، وہ گرفت ڈھیلی ہو گئی ہے۔ یہ کیا، ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے، قدم قدم پر ہمیں تعلیم کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا اس کا بالتفصیل آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر تو قرآن حکیم کی تعلیمات سے دوری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو اسوہ حسنہ سے دوری کی بات ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ مسلمان ایسے تھے اور اب ایسا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ جب ہم بنیادی کتاب و سنت کی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے اور ان باتوں کو جو کردار کو اچھا بناتی ہیں، جو گفتار کو اچھا بناتی ہیں، ان کو چھوڑ دیں گے، تو ظاہر ہے پھر مسلمان اپنی جذباتیت کے اندر بھی بات کرتا ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے انداز سے بات کرتا ہے، جس سے معاشرے کے اندر
کوئی خوشگواری پیدا نہیں ہوتی بلکہ ناگواری پیدا ہوتی ہے۔ بنیادی بات تو یہی ہے، لیکن اس کی جو تفصیلات قرآن حکیم میں اور مختلف جگہوں پہ دی ہوئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اندر، آپ کی سنت کے اندر جو ہمیں ملتی ہیں کہ ہر شخص، ایک ہوتی ہے نرمی اور ایک ہوتی ہے سختی۔ دیکھیں سختی کی بھی ضرورت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں مختلف امور کے اندر سختی بھی ملتی ہے، لیکن بنیادی طور پر جس چیز نے لوگوں کو رام کیا ہے اور جس چیز نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی وہ وصف ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے آپ کی ذات طیبہ کے اندر وہ وصف پیدا کیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ نرم ہیں اور لوگ آپ کے قریب آتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ تھوڑے سے ترش روح ہوتے یا تلخ رویے والے ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہٹ جاتے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بنیادی وصف ہے اور بنیادی خوبی یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری خیر اور بھلائی گویا نرمی کے اندر موجود ہے۔ لیکن گفتگو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جو گفتگو فرماتے تھے، آپ کا جو طریقہ کار ہوتا تھا وہ اس قدر نرم ہوتا تھا اور اس قدر آپ متوجہ ہو کے بات کرتے تھے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی آپ سے بات کرتا تھا تو کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سائیڈ پہ ہو کے اور کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے کسی کے ساتھ بات نہیں کی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اپنا رخ پھیرتے تھے، اس کے سامنے ہو کے اس کی بات سنتے تھے اور سامنے ہو کے بات کرتے تھے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کوئی فزیکل جیسچر بھی نہیں دیتے تھے جس سے کوئی تکبر کا اندازہ ہو یا کسی دوسرے شخص کی حقارت کا کوئی پہلو نکلتا ہو، اور یہ توجہ اور جو دوسرے شخص کی ایک عزت اور وقار ہے، یہ اس کے اندر خصوصی ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تھا۔ پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمومی گفتگو میں انتہائی نرمی اور انتہائی لوگوں کو قریب کر کے اور اسی انداز سے بات کرتے تھے جیسے آپ نے کہا کہ الفاظ گنے جا سکتے تھے۔ لیکن جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو خطبے کے دوران جب ڈراوے کی بات ہوتی، جب انذار کی بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے بات بھی کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات آپ کا چہرہ بھی سرخ ہو جاتا تھا، اور یہ موضوع اور نفس مضمون سے تعلق رکھتی ہے بات کہ آپ کس طرح کی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب کبھی آپ اللہ کے عذابوں کی بات کر رہے ہوتے تھے، لوگوں کو مستقبل میں ڈراوے کی بات کر رہے ہوتے تھے، انذار کی بات ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے آپ کسی قریبی آنے والے عذاب اور خطرے سے خبردار کر رہے ہوں، اور یوں بھی ایک انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ گویا کسی وقت جو ہے وہ اس طرح کا انداز اختیار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور باقی جو عمومی زندگی ہے وہ انتہائی نرمی کی تھی۔ اور خاص طور پر جو مواقع ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے جن کو دین کے قریب کرنا ہو اور جن کی وجہ سے آپ نے معاشرے کو تشکیل دینا ہو، اور جو خاص مواقع ہوتے ہیں اس میں تو آپ نے بھی آیت پڑھی سورہ بنی اسرائیل، سورہ نحل کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آپ لوگوں کو نرمی کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت اسی چیز کا نام ہے کہ جہاں آپ نے بلند آواز سے بولنا ہے وہاں پہ بلند آواز سے بولیں، اور جہاں آپ نے نرمی سے بولنا ہے وہاں سے نرمی سے بولیں۔ آواز کا اتار چڑھاؤ کیسا ہونا چاہیے، گفتگو کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، سلیقہ کیسا ہونا چاہیے، یہ حکمت اسی سے ہے۔ اور حکمت قرآن حکیم کا ایک ایسا شاندار اصول ہے جس کو آپ عرف عام میں پریکٹیکل وزڈم کہہ سکتے ہیں، کہ وہ عملی حکمت کہ جہاں آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ اسی کو استعمال کریں، ایسا نہ ہو۔ اور حکمت جو ہے حکمہ سے ہے، اور حکمہ عربی زبان میں گھوڑے کو ڈالی جانی، گھوڑے یا اونٹ کو ڈالی جانے والی اس لگام کو کہتے ہیں جس کے بعد اس کو جہاں چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں۔ گویا معاشرے کے اندر جس وقت جو ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کے مطابق جب آپ گفتگو کریں گے اور طرز عمل اختیار کریں گے تو وہ حکمت پر مبنی ہوگا۔ اور پھر والموعظۃ الحسنہ، اچھی جو نصیحت ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ وجادلہم باللتی احسن، اور جب آپ نے ان کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے،
جھگڑا سے مراد یہ ہے کہ دلائل کا تبادلہ جب آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی ایک انتہائی احسن انداز سے یہی بات جو یہاں فرمایا ہے یقول التی ہی احسن، وہ بات کریں جو بہترین ہو، تو جھگڑے کی صورت میں بھی بہترین بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بحث و تمہیز، بحث و تمہیز۔ اور اسی طرح جب آپ قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن حکیم کے اندر بھی دیکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا قرآن نے کہ آپ نے جا کے فرعون کے ساتھ بات کرنی ہے، فرعون وقت کا سب سے بڑا دشمن تھا اللہ کا، اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا، نبیوں کا دشمن، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کا دشمن، لیکن فرمایا کہ وہاں جانا ہے تو وہ قولا لہو قولا لینا، جا کے اس کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو نرمی سے بات کرنی ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہ خصوصیت کے ساتھ قرآن نے یہ تعلیم دی کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس نرمی کی وجہ سے نصیحت پکڑ لے اور کوئی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے۔ اسی طرح سے قرآن نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ جہاں کوئی برائی بھی ہو تو برائی کے مقابلے میں بھی، چاہے غیر مسلم ہے، چاہے کوئی جھگڑالو ہے، کوئی شخص ایسا ہے جو معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے جو برائی کا رویہ ہے، گفتار میں برائی ہو یا طرز عمل میں برائی ہو، تو قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ جب بھی کہیں برائی ہو اور برائی کی بات کا اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو جواب ہے، وہ آپ نے اچھائی کے ساتھ دینا ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا نحن اعلم بما یصفون، ہم یہ جانتے ہیں کہ جو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، گویا یہاں پہ غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے، کفار کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، اس کے مقابلے میں بھی گویا آپ نے اچھی باتیں ہی کرنی ہیں۔ گویا ایسی صورت میں بھی قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ صرف اس بات کو بنیاد بنا کر کہ لوگ اچھی باتیں نہیں کر رہے تو میں بھی اچھی باتیں نہیں کرتا، لوگوں کی برائی آپ کی برائی کی دلیل نہیں بن سکتی، لوگوں کا گناہ جو ہے وہ آپ کی گناہ کی بنیاد نہیں بن سکتا، اس لیے آپ نے کافروں کے مقابلے میں اچھی بات ہی کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن نے یہ بات بھی کہی کہ لا تستوی الحسنۃ والسیئہ، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہوتی، لہٰذا آپ نے جب برائی اور اچھائی برابر نہیں ہے تو آپ نے اچھائی کے ذریعے سے ڈومینیٹ کرنا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے ہی آپ نے کام کرنا ہے اور اچھائی کے ذریعے سے ہی آپ نے آپریٹ کرنا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے درمیان اور آپ کے درمیان دشمنی بھی ہوگی تو وہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی اور وہ شخص اچھا دوست بن جائے گا۔ اور جیسے حالی نے کہا تھا جہاں رام ہوتا ہے میٹھی زبان سے مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، کہ یہ تھوڑی سی محنت کرنے کا کام ہے کہ آپ میٹھی زبان کے ساتھ اور حسن گفتار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں، اگر یہ آپ کر سکیں تو یہ پھر اس کے اندر بہت اللہ تعالیٰ نے یعنی برکت رکھی ہے۔ اور قرآن بھی اس کو یوں بتاتا ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ جو برائی کے مقابلے میں اور برائی کو دور کرنے کے لیے برے لوگوں کے سامنے بھی برا سلوک دیکھ کر بھی ان کے سامنے اچھی بات کرنا، یہ ہے بہت صبر کا کام۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ ان کو ملتا ہے جو بہت ڈٹ جانے والے اور صبر والے لوگ ہوتے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور بڑے نصیبے والے لوگوں کو یہ بات ملتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ قرآن کریم ہمیں کس کس انداز میں تعلیم کر رہا ہے، روشنی فراہم کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو ہوتی ہیں دینی اقدار جو آپ نے بیان فرما دیں، سماجی اقدار، ہماری جو سماج ہے اس میں بھی بڑی تہذیب ہوا کرتی تھی، رفتہ رفتہ زوال آ رہا ہے، اور وہ ہم زوال پرست ہونے کے ساتھ ساتھ شاید زوال آمادہ نظر آتے ہیں کہ ہاں سوسائٹی خراب ہو رہی ہے تو ہونے دو۔ ایک سوال میں نے یہ بھی رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس میں یعنی اسباب، نتائج، سدباب، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ کیا اسباب پیدا ہوئے، سوسائٹی کیوں ہماری اتنی بد اخلاق ہوتی جا رہی ہے کہ ہم بولنے کا ڈھنگ ہی بھولتے جا رہے ہیں، اس کے نتائج سوسائٹی پہ کیا پڑے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ہم مسلمان الحمدللہ، ہم اس وقت پاکستان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ پہلی محبت ہماری پاکستان ہے الحمدللہ۔ قرآن اور دینی اقدار تو پورے
عالم انسانیت کے لیے ہیں۔ ہم 30 برس پہلے اپنے شہروں کو دیکھیں، اپنے معاشروں کو دیکھیں تو ہمارے یہاں یہ تلخی نہیں پائی جاتی تھی، اب یہ تلخی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں کیا ہمارے والدین نے بچوں پر توجہ دینی کم کر دی ہے، یا ہمارے جو اساتذہ ہیں کیا انہوں نے بس وہ اسکول کے ہوں، کالج کے ہوں یا یونیورسٹی کے ہوں، وہ آئیں یونیورسٹی اپنا کام کریں، 1 گھنٹے کا لیکچر دیں اور اس کے بعد بس ظاہر ہے کہ مہینے کے آخر میں تنخواہ تو ملے گی۔ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ہمارے اساتذہ کیا کرتے تھے، علم بھی اور کردار بھی۔ ہمارے علماء کی بات ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے جو معاشرے ہیں یہ زوال آشنا کیوں ہو گئے اخلاقی طور پر کہ ہم بولنے کا ڈھنگ بھول گئے؟ دیکھیں، اصل میں جو سماجی ماحول ہوتا ہے اس کا بنیادی اقدار کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ آپ کن اقدار کے اوپر معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں، اور معاشرے کی تربیت میں سب سے پہلا، جیسا کہ آپ نے کہا، سب سے پہلا کردار تو والدین کا ہے، اور والدین جب اپنی بنیادی اقدار کو بھول جاتے ہیں اور بچوں کی تربیت ان اقدار کے اوپر کرتے ہی نہیں ہیں جو ہمیں کتاب و سنت سے ملتی ہیں، جو ہمارے اسلاف سے ملتی ہیں، جو ہماری روایات ہیں، ان کو بھول کر جب ہم اس معاشرے میں صرف اور صرف مادی ترقی کے لیے ایک ایسا انسان پیدا کر رہے ہیں جس کو ہم مادی ترقی ہی سکھا رہے ہیں، تو وہ پھر اپنے مفادات کے لیے باقی درمیان میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ہر طرح سے دور کرنے کی ایک اپنے اندر ایک ایسی ارج رکھتا ہے کہ اس کے سامنے پھر سماجی جو بنیادی اقدار ہیں وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسی طرح سے پھر جب آپ اساتذہ کی بات کرتے ہیں تو اساتذہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ والدین بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، وہ اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا بچہ ابھی پڑھنے لکھنے کے قابل تو کیا ہونا ہے، ابھی تو وہ تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوتا ہے، تو پلے گروپ سے لے کر اور پھر آگے جو ہے وہ ساری پڑھائی شروع ہو جاتی ہے۔ کلاس 1 بہت دیر بعد آتی ہے، اس سے پہلے پلے گروپ آتا ہے، پھر کے جی، پھر جو ہے وہ پریپ آتا ہے، پھر اس کے بعد یعنی اس طرح کی یہ جو آؤٹ سورسنگ ہے، گویا ہم نے والدین نے جو اپنی ذمہ داری تھی وہ ہم نے استاد کے سر پر رکھ دی کہ ہم نے اسکول کی طرف بھیج دیا۔ اب اسکول والوں کی مرضی ہے، وہ ان کو جو بھی سکھائیں، وہ ان کو مادی اقدار سکھائیں، وہ ان کو سماجی اقدار سکھائیں، وہ معاشرتی طور پر ان کو مضبوط کریں، یا وہ ان کو ایک پیسے کا بندہ بنا دیں اور ان کو صرف اور صرف اس دنیا میں پیسے کے حصول کے لیے ایک مشین بنا دیں۔ وہ جو بھی بنائے، اب یہ اساتذہ کی ذمہ داری، ان کی مرضی ہے۔ لہٰذا جن معاشروں کے اندر بنیادی اقدار موجود ہوتی ہیں اس میں والدین کا کردار ہوتا ہے، والدین کے ساتھ اساتذہ کا کردار ہوتا ہے، لیکن اساتذہ کا کردار بعد میں آتا ہے۔ ہم والدین پہلے وہ بنیادی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوں تو پھر ہم اساتذہ کے اوپر بھی اس طرح کا کوئی اعتراض کر سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اساتذہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے۔ تو میرے خیال میں یہ پورا جو ہمارا سوشل فیبرک ہے، یہ اپنا اس کے اندر جہاں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک ایسی ایک انتشار کی کیفیت ہے اور اپنی بنیادی اقدار سے ڈیٹیچمنٹ کی کیفیت ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت زیادہ بڑا ذمہ دار کون ہے، لیکن معاشرے کے تمام ہی سٹیک ہولڈرز وہ اپنی جو بنیادی اقدار ہیں اس سے دور جا چکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے آج بھی کسی کا وہ جو آپ نے کہا کہ زوال آمادہ نظر آتے ہیں، آج بھی کسی کی اس بات کے اوپر نگاہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو بنیادی ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے، ایک اچھا پاکستانی بننے کے لیے اس کو ہم نے کیا دینا ہے اور کس طرح کی بنیادی تعلیم اس کے لیے ضروری ہے۔ وہ جو فرض تعلیم ہے جس کو قرآن نے العلم کہا ہے کہ جس کو وحی کے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے جو بنیادی اور فرض تعلیم ہے، کیا ہم اپنے بچے کو وہ تعلیم دینے کے بعد تعلیمی اداروں کے سپرد کر رہے ہیں، یا اب ہم وہ بنیادی تعلیم دیے بغیر اس کو اداروں کے سپرد کر رہے ہیں اور اب آگے اداروں کی مرضی ہے۔ پڑھاتے ہم ان اداروں میں ہیں جو ہمیں اپنی بنیادی معاشرتی اقدار سے بھی دور کرتے ہیں، دینی اقدار سے بھی دور کرتے ہیں، کتاب و سنت سے بھی دور کرتے ہیں، لیکن پھر جب وہ بچے بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم والدین بیٹھ کے افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو مرکز مدینہ تھا، ہمارا تو مرکز یہ تھا کہ یہ لوگ اچھے مسلمان بنتے۔ تو ظاہر ہے ہم نے جب بنیادی طور پر اس کی فکر ہی نہیں کی اور ان کو وہ بنیادی تعلیمات ہی نہیں دی، اور وہ گھر میں وہ ماحول فراہم نہیں کیا
گھر میں وہ ماحول فراہم نہیں کیا۔ اب یہ پہلا کام جیسا آپ نے فرمایا ہے کہ گھر کی جو تربیت ہے، تو ماں اور باپ کیا گھر میں وہ تعلیم، جس طرح آپ نے فرمایا علم اور العلم، اللہ اکبر، تو العلم یہ قرآن و سنت، یہ سیرت، کیا یہ بیان کیا جا رہا ہے؟ اگر کوئی بچہ زور سے بات کرتا ہے، چیخ کے بات کرتا ہے، یا اس کی گفتگو میں معیار سے گری ہوئی کوئی بات ہوتی ہے، تو کیا والدین ہمارے بائی اینڈ لارج، اب بھی بہت اچھے والدین ہیں جو تربیت کر رہے ہیں، لیکن مجموعی صورتحال کیا ہمارے والدین اسے روک رہے ہیں؟ اور جس طرح آپ نے بات کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے مدینے کی بات کی ڈاکٹر صاحب، اللہ اکبر، تو کیا ہمارے والدین گھر میں یہ بات بچے کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اس انداز سے بات کی، یہ طریقہ، یہ لہجہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یقیناً جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، اس کے آپ کی جو سیرت ہے، اس سے جب ہم اس کو کسی بھی اعتبار سے شعور دیں گے، اس کے قریب کریں گے، اس کی تعلیم دیں گے، تو پھر اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہم العلم کی بات کرتے ہیں، تو ہم یہ بار بار اس فورم سے یہ بات کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ والدین کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ کم از کم وہ ان کو اتنی تعلیم دیں کہ بچے قرآن کے قریب ہو سکیں، 5 وقتہ نماز پڑھ سکیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قریب ہو سکیں۔ اگر اتنی تعلیم ہم نے دے دی تو گویا ہم نے فرض ادا کر دیا، اور اگر اتنی تعلیم بھی اگر ہم نے اتنی تعلیم بھی نہیں دی تو اس کا مطلب ہے ہم نے بنیادی فرض سے کوتاہی کی ہے، بچوں کو العلم کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو اس کے ساتھ ہی 2 ٹولز ایسے جنریٹ ہو جاتے ہیں، ایک آٹومیٹک میکنزم کے ساتھ، جو اللہ کریم نے ایک میکنزم دے دیا ہے، اور وہ میکنزم یہ ہے کہ ایک نماز 5 وقت کی اور ایک قرآن، جب بچے ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو پھر وہ دنیا میں جہاں بھی جائیں، جس بھی ادارے میں سے پڑھیں، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن لے جائے گا اس رستے پر جو سب سے سیدھا رستہ ہے، اور اس کو سیدھے رستے پر رکھے گا۔ اور دوسرا قرآن نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بچہ اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے کبھی بے حیائی اور برائی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ آٹومیٹک ایک میکنزم کے اندر وہ جڑ جاتا ہے کہ جس میں وہ برائی بے حیائی سے بھی بچا رہے گا اور وہ سیدھے رستے پر بھی رہے گا۔ اور اگر یہ ہم کر کے بچوں کو چھوڑتے ہیں، تعلیمی اداروں کے حوالے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم نے بچوں کے تحفظ کا انتظام کر لیا اور بچوں کی خوشگوار معاشرتی ذمہ داریوں کا اہتمام کر لیا۔ اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے ہم معاشرے کے انتشار کے خود ذمہ دار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن اس کے لیے پہلے والدین کو خود قرآن و سنت سے جڑنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، العلم، العلم انہیں حاصل کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز، یہ پڑھ کر گھر میں ویسا ماحول بنانا پڑے گا کہ جیسا ہمارا دین دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر گھر میں باپ چیخم پکار کر رہا ہے، ماں چیخم پکار کر رہی ہے، شور شرابہ گھر میں ہو رہا ہے، تو بچے کیا دیکھیں گے کہ ہمارے والدین اس طرح بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جو وہ دیکھیں گے وہی سیکھیں گے۔ ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مستقبل کا باپ ہے، میری بیٹی مستقبل کی ماں ہے۔ تو گھر کا ماحول، پھر اساتذہ ہمارے، اس پر بات آپ نے فرما دی کہ اساتذہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور آپ نے سوشل فیبرک کی بات کی۔ اچھا، 2 کردار اور ہیں ہمارے پاس۔ ایک ہے میڈیا، جو میڈیا ڈیلیور کر رہا ہے ہمارے پاس، یہ بھی پچھلے 20-22 سال کے اندر جو تبدیلیاں آ گئیں، جو ٹاک شوز ہو رہے ہیں، جس انداز سے وہ رگیں پھلا کر بات ہو رہی ہیں۔ اگر پڑھے لکھے انداز میں میڈیا میں کوئی ٹاک شو ہو رہا ہے، اس کو ریٹنگ ہی نہیں ملے گی جب تک کہ لڑوا نہیں دیا جائے، چیخم پکار پر آمادہ نہیں کر دیا جائے۔ یہ بنیادی کام ایک اینکر نے اپنا فریضہ سمجھ لیا ہے، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا کچھ بات فرمائیے، پھر ہم آخری میں ایک سوال اور رکھیں گے آپ کی خدمت میں، لیکن کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے، ہم جلدی یہ 2-3 سوالات رکھنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ یہ ہمارے معاشرے میں میڈیا کا کردار، ارشاد۔
دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ونس اگین یہ میڈیا اگرچہ بہت ہی اسٹرانگ اور پاورفل طریقہ ہے کسی بھی جگہ کوئی بھی بات کنوے کرنے کا، اور وہاں پہ اگر طرز گفتگو اور انداز گفتگو جو ہے وہ ناشائستہ ہے یا پھر وہ شائستگی سے ذرا بھی ہٹا ہوا ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ باقی معاشرے کی نسبت زیادہ جلدی ہوتے ہیں اور باقی معاشرے کے اوپر معاشرے کو انتشار کا شکار کرنے میں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ انتہائی سینسٹیو موڈ ہے، انتہائی سینسٹیو پارٹ ہے معاشرے کا۔ دیکھیں اس آیت کے اندر ایک بات جو میرا خیال ہے ہمیں اپنی گفتگو کے اندر شامل کر لینی چاہیے کہ اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارے اندر ایک فساد پیدا کرتا ہے۔ ینزغ تو کا مطلب ہے کہ وہ انگیخت پیدا کرتا ہے، وہ چوکا لگاتا ہے، وہ تمہارے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، تمہارے اندر فساد پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں کہیں گفتگو کی ناشائستگی ہوگی وہاں شیطان کا داؤ چل جائے گا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا صرف اس آیت میں نہیں بلکہ وہ آیات جو اس سے پہلے میں نے عرض کی، سورہ حامیم سجدہ کی ہوں یا سورہ مومنون کی ہوں، جس میں اللہ کریم نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن جی اور ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، وہاں بھی اللہ کریم نے شیطان کا تذکرہ کیا ہے کہ جو شیطان ہے یہ تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ اپنا کردار ادا کرے گا۔ اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے لیے ایک جگہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور دوسری جگہ فرمایا کہ انما الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اسی طرح کا فساد پیدا کرتا ہے، لہٰذا فاستعذ باللہ، وہاں بھی یہ فرمایا فاستعذ باللہ، تم اللہ سے شیطان سے پناہ مانگا کرو۔ اب اس کو اگر ہم ساتھ شامل کر لیتے ہیں تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ جب میڈیا کے اوپر بیٹھا ہوا آدمی وہ شائستگی سے ہٹتا ہے اور وہ شائستگی سے ہٹ کر وہ ایسی گفتگو کرتا ہے جو معاشرے میں انتشار کا باعث بنتی ہے، تو وہ شیطان کا ایک ورکر بن کے گویا معاشرے کے اندر اس انتشار کو بڑھانے کے لیے سب سے مؤثر کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میڈیا جو ہے اس کو زیادہ سینسٹیو ہونا چاہیے، زیادہ اس کو ذمہ دار ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر جو گفتگو کرنے والے چاہے وہ اینکرز ہوں، چاہے وہ گیسٹ ہوں، چاہے وہ گفتگو کرنے والے ہوں، چاہے تجزیہ نگار ہوں، ان سب کو معاشرے کی اس اوورآل جو ضرورت ہے اور معاشرے کی جو شائستگی اور خوشگواری کی ضرورت ہے اس کے اندر اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بحث جیتنے اور ہارنے کے لیے نہیں ہوتی، سیکھنے کے لیے ہوتی ہے، اور نتائج طے کر کے گفتگو کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ جس انداز سے گفتگو ہو رہی ہے وہ دلائل کی جو بات آپ نے بات فرمائی تھی، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ اکبر، بہترین دلیل سے بات کرو۔ ہمارے پاس ذرا شاید کوئی تربیت کی کمی ہے اور ہم سیکھنا بھی نہیں چاہ رہے۔ کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام چل رہا ہے چیخم پکار کے ذریعے، لیکن جو دینی اقدار آپ نے بیان فرمائی اس میں اس کو ذرا سا ہم نے پرے کر دیا ہے، اور شیطان کی بس شیطان کے شاگرد بن کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں، یہ تو بات ہم نے کی والدین کی ذمہ داریاں، ہم نے بات کی علماء کی ذمہ داریاں، ہم نے بات کی اساتذہ کی ذمہ داریاں، لیکن جب کوئی مبلغ دین کو پیش کر رہا ہے، جس طرح آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف، اس نے بغاوت کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوتا تھا، آپ نے قول لین کی بات فرمائی، فرعون سے زیادہ برا آدمی ہو نہیں سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ اکبر، وقت کے نبی جا رہے ہیں، دین پیش کر رہے ہیں۔ کیا ہمارا جو دین پیش کرنے والا طبقہ ہے، کیا اسے دین پیش کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند رکھنا چاہیے، یا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ؟ ارشاد۔
دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو کو ہم مختلف مواقع پر مختلف دیکھتے ہیں، اور جب جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے ہوئے، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے بعض اوقات آپ کی آواز بھی بلند ہو جاتی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک بھی سرخ ہو جاتا تھا، اور یہ صرف اس وقت کی بات ہے جب کوئی انذار والا معاملہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی کسی ایسی آیات کی تبیین فرمانی ہو جس کا تعلق انذار کے ساتھ ہے، وگرنہ اوورآل تو جو گفتگو کا سلیقہ ہے وہ تو وہی، جب تک کمیونیکیشن نہیں ہوگی، کمیونیکیشن ابلاغ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ابلاغ کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے قابل تفہیم بات کریں اور اس کے لیے کوئی قابل سماعت بات کریں اور لوگوں کے کانوں کو بری نہ لگے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالقول، اللہ تعالیٰ کسی قول کو پسند نہیں کرتا الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے۔ مظلوم جو ہے وہ تو چیخ و پکار کرے، مظلوم اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اگر اس کی آواز بلند ہو جائے تو اس کو تو اجازت ہے، اس کو اس استثناء ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اگر اونچی آواز میں آواز بلند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، اور خاص طور پہ برائی کے حوالے سے وہاں پہ بات کی گئی کہ برائی کی بات ہو اور اس کو آپ چیخ چیخ کے لوگوں کو بتا رہے ہوں کہ یہ بات ایسے ہو گئی ہے یا فلاں ہو گئی ہے، اور چیخ چیخ کے لوگ برائیاں لوگوں کی بیان کر رہے ہوں، تو آج کل یہ میڈیا کا ماحول ہی نہیں بلکہ جو دینی تبلیغ کا ماحول بھی ہے اس نے بھی ہم یہ رنگ اختیار کر لیا ہوا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کا تعلق تبلیغ اور ابلاغ کے ساتھ بالکل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آج کل کے دور میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک وہ سوال جو ہماری آخرت میں ہمارے پرچے کا حصہ ہی نہیں ہے، قرآن نے ہمیں بالکل کلیئر کٹ بتا دیا کہ تمہارے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کہ امتیں گزر گئیں، تاریخ کا جو سوال ہے یہ آپ کے امتحان کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا تاریخ کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی ہو تو بڑی شائستہ طریقے سے آپ اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، بنیادی کتاب و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھ کے اس کا تجزیہ کریں، تجزیہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم تاریخ کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بری باتوں کو اور برائی کی باتوں کو اچھال کے مارکہ حق و باطل تک پہنچ جاتی ہے، مارکہ حق و باطل بنا کے پھر ہم تفہیم ایسا کے ذریعے ماحول کریٹ کر دیتے ہیں، ایسا ماحول کریٹ کر دیتے ہیں کہ معاشرے کے اندر صرف انتشار ہی پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی خوشگواری پیدا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بہت ذمہ داری ہمارے معزز علماء کی ہے کہ وہ معاشروں کو، جیسا ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا، انتشار سے بچائیں، افتراق سے بچائیں، اتحاد کی بات کریں، اور اپنے قول اور فعل سے، اپنے علم اور اپنے کردار سے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کے جید علماء پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، دین کی روح کیا ہے، دین کا پیغام کیا ہے، قرآن کریم سے ہدایت کس کس انداز سے ہمیں مل رہی ہے، اس روشنی کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہم اپنے علماء کے جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں وہ کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار۔ خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت کے وقت مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ درست جواب امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ، یرحمک اللہ یا سبحان اللہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات، وقت قرآن اندازی کا اور آج کے ونر کے نام کا اعلان
ہونا ہے۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں، اب یہ کام مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔ کاش ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کراچی میں ہوتے اور ہم ان کے دست مبارک سے یہ پرچی نکلواتے۔ ونر ہیں محمد رمضان اور آپ کا تعلق ہے ڈیرہ غازی خان سے۔ محمد رمضان صاحب، آپ کو دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر، جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔